عاشق ہاں تسبیحات حضرت زہرا اللہ اکبر ہمیں جلال اللہ اکبر ہمیں شکوہ اللہ اکبر در راہ علی فاتح میں استاد مثل یکو صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ عشق حسین عشق حسین عشق حسین عشق حسین اس وقت ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ کل صبح کو ہم بغداد پہنچیں گے اور دوپہر تک نجف اشرف اور بہت جلد آپ کی خدمت میں اہل بیت ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو کچھ اربعین کے وہاں پر ہم مناظر دیکھیں گے اور جو کچھ بھی جس طرح سے عزاداری وہاں پر ہو رہی ہے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بھرپور طریقے سے پیش کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہماری بورڈنگ وغیرہ بھی ہو چکی ہے الحمدللہ، اور میری اور سبحان بھائی کی، اور ہم سیکیورٹی چیک سے بھی گزر کے اور اس وقت ویٹنگ لانچ کے اندر ہیں، اور ابھی بس چند ساعتوں کے بعد جو ہے وہ عازم سفر ہو رہے ہیں۔ فلائٹ ہے ہماری بغداد کے لیے، اور اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ جیسے ہم نے بتایا کہ بہت جلد اہل بیت کی اسکرین کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو وہاں کی ایکسکلوزیو ترین فوٹیج ہے، وہاں جس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے، جو کچھ زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، جس طرح سے وہاں کے لیے مشہور ہے، وہ تمام کچھ لے کر کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں۔ جی ناظرین، اس وقت تمام جو ہے وہ بورڈنگ کے مراحل سے سیکیورٹی چیک سے گزر کے، اور تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی فلائٹ پہ، جو بہت سارے زائرین ہیں، بہت زیادہ رش ہے اور بہت بزی تھا ایئرپورٹ، اور اس فلائٹ پہ بھی بہت رش تھا، تو تقریباً ہماری فلائٹ 1 گھنٹے ڈیلے کی گئی۔ تو اس وقت ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور کچھ منٹس کے بعد ہم فلائی کریں گے استنبول کے لیے، اور استنبول سے بغداد، پھر اس کے بعد جیسے بھی ہم پہنچتے ہیں تو جلد از جلد کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ رابطے میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ استنبول ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور کچھ ساعتوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد اس وقت ہم بغداد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ بغداد پہنچ کے آپ کو مطلع کریں گے، اور یہ سفر عشق کا کاروان جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب حرکت انجام دے رہا ہے۔ جی اس وقت استنبول سے بغداد کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت فلائٹ یہاں پہ جو ہے وہ مرج ہو چکی ہے۔ کچھ کاروان جو ہے وہ امریکہ کے بھی ہمیں مومنین سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور مختلف اور جگہ کے ہیں، اور ہمارا گروپ مینچسٹر سے اور لندن سے بھی اس کے اندر اور اطراف ہے، مختلف اور جو شہر انگلینڈ کے وہاں سے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ اب سے 3 گھنٹے کے بعد ہم بغداد ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر جائیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ استنبول سے بغداد کے لیے فلائٹ کے اوپر ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ تر تعداد جو جہاز میں ہے وہ مومنین ہی کی ہے، زائرین کی ہے، جو بغداد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہیں اور بغداد سے نجف اور کربلا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علماء بھی موجود ہیں، مشہور و معروف نوحہ خاں بھی موجود ہیں، تو ہم اس میں آپ کو نوحہ خوانی بھی سنوائیں گے، اور جو ہے عزاداری کرتے ہوئے ہی یہاں سے ہم جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تڑپتے تھے ہاں سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، ارے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا اصغر کا بھی پرسالو، ہاں زہرا
اصغر کا بھی پرسالو اور پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے، ہاں پامال ہوئے قاسم تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، قاسم کا بھی پرسالو، ہاں زہرا زہرا، قاسم کا بھی پرسالو، ارے تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، ہاں تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا، عباس کا پرسالو زہرا زہرا، عباس کا پرسالو، ارے ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، ارے ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، ارے فرزند نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو، ہاں زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو، اور سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، ارے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا، شبیر کا پرسالو، ہاں زہرا زہرا، شبیر کا پرسالو، ہاں زہرا زہرا، پرسالو بہادر کا، برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ بغداد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئے ہیں، اور اس وقت بس تھوڑی دیر میں امیگریشن کے مراحل سے ہو کر باہر جائیں گے، اور اس کے بعد نجف کی طرف عازمی سفر ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، بغداد ایئرپورٹ سے ہم نکل چکے ہیں، نجف کی طرف راستے میں رواں دواں ہیں، اور اس وقت گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور ایک ہجوم ہے، ایک زائرین کا سیلاب ہے جو نجف و کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت آپ راستے میں دیکھ رہے ہیں موقعات لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پر زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے ضیافت کا انتظام ہے، اور مختلف قسم کے کھانے یہاں پر کھلائے جا رہے ہیں لوگوں کو، ہر طرح کی چائے کی سہولت ہے، کافی ہے، چائے ہے، ہر طرح کے کھانے ہیں، نیاز ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہے راستے میں، آپ کا جب دل چاہے آپ بس روکیں، اپنی گاڑی روکیں، اتریں، اور فری آف کاسٹ جو وہ کھائیں، بلکہ وہ آپ کو ہاتھ دے کر گاڑی کو روکتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے موقع سے آپ کچھ نظر امام حسین السلام سے تناول فرمائیں۔ آپ دیکھیں کمال کی ضیافت ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے امام حسین السلام کی طرف سے جو میسج ہے اس کا جواب نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم نجف اشرف پہنچ چکے ہیں، اور ہوٹل وغیرہ میں اپنا سامان رکھنے کے بعد اب ہم مولا امیر المومنین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں،
اور ہم زیارت بھی کریں گے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ زیارت کرائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, دل رکھنے کی جگہ نہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو حرم کے اندر مناظر ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے زائرین موجود ہیں جن کے پاس یہاں پر ہوٹل نہیں ہے, رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, جو حرم میں ہی رہتے ہیں. یہیں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائڈوں پر پورے خاندان لوگوں کے یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ان کے جذبے کو, ان کی ہمت کو سلام ہے. شدید ترین گرمی کے اندر جو کہ جس کو کہا جائے کہ آگ برس رہی ہے, اور یہ اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے, اپنے شہر چھوڑ کے, اپنا ملک وطن چھوڑ کے, اور یہ مولا بن مومنین کے جوار میں امام حسین السلام کا سوگ منا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ, اس میں بزرگ افراد بھی ہیں, بزرگ خواتین بھی ہیں, اور عورتیں بچے بھی ایک بہت بڑی تعداد. جی ناظرین, نجف میں مولا بن مومنین کے حرم کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی, اور نجف میں ہم نے کام کیا, وہاں سے جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن دی. اور اس کے بعد ہمارا چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے, ہم اسی رات کو کوفے کی طرف چلے گئے, اور مولانا کے ساتھ ہم نے کوفے میں جو زیارتیں ہیں, مسجد کوفہ ہے, اس کی عظمت اور فضیلت ہے, مولا امیر المومنین کا گھر ہے, بیت امام علی ہے, جناب میثم تمار ہیں, اور مختلف زیارات ہیں. مسجد کوفہ کے اندر بہت ساری زیارات ہیں. ان تمام کو جہاں تک حد الامکان ہم کوشش کرتے رہے کہ پوری رات وہاں پر ہم رک تو نہیں سکتے تھے, کہ ہمیں صبح کو واپس آ کر پھر جو ہے وہ نجف میں کام کرنا تھا, اور جلد از جلد جو ہے وہ کربلا پہنچنا تھا. تو ہم نے جتنا ہو سکتا تھا نجف میں جو ہے وہ جو تاریخی مقامات ہیں کوفہ میں, وہاں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے ٹرانسمیشن دی. باؤلی. آپ کا نام؟ صفدر عباس. صدر عباس صاحب, کب آپ تشریف لائے یہاں پر؟ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں ادھر. اچھا, آپ یہاں مستقل رہتے ہیں؟ مستقل رہتا ہوں. گفته است نبی تویی به امت بابا یک بار بیا به من بگو فرزندم یک بار بیا. جی ناظرین, ہم اس وقت صحن فاطمیہ کے اندر موجود ہیں, اور یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض ہال ہے, جو کہ ابھی چند سال قبل جس کا افتتاح کیا گیا ہے. ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ایک زائرین کے لیے ایک نعمت ہے. جس وقت نجف اشرف میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور حرم بھر جاتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نجف اشرف جو ہے وہ اس کی لوکیشن کس طرح کی ہے. حرم اتنا بڑا حرم نہیں ہے, اور اس کے سارے صحن کھچا کھچ زائرین سے بھر جاتے تھے, اور ابھی بھی پورے بھرے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ حرم کے اندر آنے سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے تھے. تو ایسے وقت میں یہ ایک پورا ایئر کنڈیشن ہال ہے, بہت بڑا ہال ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین اندر آ سکتے ہیں, اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر نماز کا انتظار بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ آرام بھی فرما رہے ہیں, استراحت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پوری دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر, مختلف گروپس ہیں, مختلف جگہ کے لوگ ہیں, کیونکہ مولا امیر المومنین کی زیارت کرتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ صحن فاطمی کے اندر آ گیا. صحن فاطمی بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا ہے. جی ناظرین, اب ہم کوفے کی ٹرانسمیشن تمام کر کے اور تیزی کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا کہ اس وقت ہم جو مشی ہو رہی ہے اس کو کور کریں, اور جلد از جلد اپنی منزل کربلا, امام حسین السلام کے حرم اور مولا ابوالفضل عباس السلام کے حرم کی طرف بڑھیں, تاکہ وہاں سے لائیو ٹرانسمیشنز دیں. تو راستے میں مشی میں سب سے پہلے ہم رکے ہیں, اور وہاں پر جو ایک میڈیا سیل ہے جہاں پر بہت سارے چینلز ہوتے ہیں, اور پورا ایک وہاں پر ایک سیٹ اپ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. وہاں سے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن دی ہے, اور مشی کے سارے مناظر, کس طرح سے سخت ترین گرمی تھی اس وقت, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کہ اس وقت آگ برس رہی ہے. اور یہاں پر ہم جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسمیشن دے رہے ہیں, یہاں سے ٹرانسمیشن دی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے ہیں. اور ناظرین, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ انڈین موقف کے اوپر پہنچے ہیں. یہاں پر مولانا نصرت بخاری صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. آپ یہاں پر بھائی علی اکبر گئے, میں نے دیکھا میرے بابا کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا اللہ کرو.
अली अकबर जितना मुमकिन हो मुड़ मुड़ कर मुझे देखते जाए। बस अज़ादारान मोहतरम कहते हैं कि जब अली अकबर आंखों से ओझल हो गए, इमाम सरजमीन करबला में बैठ गए, इस इंतजार में कि न जाने कब क्या खबर मिलेगी। बस मसाइब आपने सुने, बस आपने गिरिया किया खुदा, बस मैं तो चंद जुमले कहकर अज़ादारान मोहतरम आपसे तमाम से दुआ आपको दिखाएं और उसके बाद हम तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। और आगे मौक़िफ़ पाकिस्तानी है। ये सबसे पुराना मौक़िफ़ है पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ पाकिस्तानी 1086, और इसके ऊपर हम यहाँ रुकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन दी है और यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है अपने फ़ारूक नज़र भाई को, जो हमारे मशहूर मारूफ सीनियर तरीन हमारे एंकर हैं, और उनके साथ मौलाना फ़खरुल हसन साहब के शो में हम यहाँ से लाइव कनेक्ट हुए। को जिंदाबाद है, और जो कुछ हुसैनियत के मुकाबले में और लालच में आकर अपनी बादशाहत को बचाने के लिए करता है, वो क़यामत तक मुर्दाबाद रहता है। ये खुदा का वादा था जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त आज़मीन सफ़र हैं, करबला की तरफ रवां दवां हैं। और अगर आप मुझे फिर मौका देंगे, अगर आप मुस्लिम भाई को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फजीलत क्या है, इसकी अरबानी की और ज़ियारत इमाम हुसैन की फजीलत क्या है। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुसीब भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसीब भाई खुश नसीब आप और आपके साथ जो सुभान भाई हमारे टीम के रुकन पहुंचे हुए हैं, और बेहतरीन अंदाज में जो भी प्रोग्राम, अभी तो आप वहां पे पहुंचे ही हैं, लेकिन आपके जो प्रोग्राम्स आपने जो भेजे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में नाज़रीन में पसंद भी किए गए, ईमान अफरोज। और इससे पहले अल्लामा नसीम साहब के साथ जो मस्जिद कूफा के बाहर आपका ये जो प्रोग्राम था हम देख रहे थे। तो पहले तो मुसीब भाई बताइए, वहाँ जो एक मोजज़ा, एक आपके आंखों के सामने एक मोजज़ा रूनुमा है, हम तो वो कैफियत स्क्रीन के ऊपर महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर माशाल्लाह चशमदीद वो सब कुछ मनाजर देख रहे हैं। जी फारूक भाई बहुत शुक्रिया। और इस पे यकीनन देखिए इस वक्त जो है वो ज़मीन और आसमान का फर्क है। इंग्लैंड में के टेम्परेचर में और इराक के टेम्परेचर में यहाँ पर शिद्दत की गर्मी है, और जो हवा भी है वो भी शदीद लू है। जो लोग वाकिफ हैं पाकिस्तान के वेदर से बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे जो मौसम लू का होता है वो कितना शदीद होता है कि किसी सूरज से इंसान को चैन नहीं मिल सकता। शदीद तरीन गर्मी सूरज की और हवा जो है वो शदीद तरीन गर्म। उसके बावजूद जो है वो हमने दोपहर को वो सारे मनाजिर दिखाए थे जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, खवातीन यानी ट्राम्स के ऊपर, पुशचेयर्स के ऊपर जो है वो प्यादा रवी कर रहे हैं, और इसको कहते हैं जिंदा मौजज़ा। और यानी कि आप देखिए कि अब तमाम चीज़ें हैं मजालिस के अंदर बयान होती हैं, और मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ। दोपहर में मैंने ये बात की थी क्योंकि जिस वक्त जनाब जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि जब इमाम हुसैन सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो खुशी का मौका था, तो सब खुशी मना रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदीदा हुए, और उसके बाद इस कदर रोए कि आपके आंसुओं की झड़ी बन गई। और जो आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मीर हसन मीर जो हमारे पाकिस्तान के मशहूर नवाखां हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ है, और ये वो यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात करते हैं। यहाँ पर अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब तक़रीर फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही। वअला आलिही व नफ़्सिही तालिब वाला ला सियमा। और उसके बाद मीर हसन मीर साहब ने नौखानी की है। चले करबला हर छोटी सी तुरबत पे माने कहा
چلے کربلا ہے اٹھو یا زہرا دو آنسو بہا دیتے ہیں پہلے اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو یا زہرا یا صاحب زمان چلے کربلا ہے اٹھو شمر سے کوئی سکینہ کو چھڑانے آئے شمر سے کوئی سکینہ کو چھڑانے آئے شمر سے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ اب ہم جو ہے وہ مشی سے تیزی کے ساتھ اپنی منزل کربلا کی طرف آگے بڑھ جائیں، اور ہم تقریباً آدھی رات گزار کے، کیونکہ کربلا جہاں سے بارڈر شروع ہوتا ہے وہاں سے راستہ قطع ہو جاتا ہے، وہ طریق جو ہے وہ قطع ہے وہاں سے، اور وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر جو ہے وہ اندر آپ کو جانا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی رش ہوتا ہے، انتہائی رش ہوتا ہے وہاں پر. کسی بھی طرح کی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوتا، مکمل وہاں سے وہ چیکنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پورا چیک کر کے اور اندر چھوڑا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے وہ اندر جاتے ہیں کربلا میں. پہلی نگاہ ہماری مولا ابوالفضل عباس اسلام کے حرم پہ پڑتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور حرم دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے، مگر اس قدر رش ہوتا ہے، اس قدر جمع غفیر ہوتا ہے کہ وہ تقریباً جہاں سے آپ کو حرم نظر آتا ہے وہاں سے حرم پہنچتے پہنچتے بھی تقریباً 2 گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. اپنے سامان کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل میرے عقب پیچھے خود مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روزہ مبارکہ ہے، اور کراؤڈ ابھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم بین الحرمین میں جا سکتے. آج ہم نے ایک کیا ہے مڈ نائٹ میں، یعنی عراق کے حساب سے 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوگا، تو اس میں پھر ہم لوگ ادھر پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ممکن میں آپ کو اجر و ثواب کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ 40 کی زیارت کا اجر و ثواب خدائے کریم جو زائر کو عطا کرتا ہے. ہمیں کارے نمایا ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا سو پریشان ایسے ہوتے ہیں اور خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے. اما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. مختلف لسان مختلف خیال. اچھا کوئی ساری ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائے؟ جی انڈیا سے پونے.
پونا سے. آپ کا نام؟ अंबर अली. اچھا کب تک ہے یہاں پہ؟ इंशाल्लाह 20 तारीख तक है हम लोग यहाँ पे. 20 تک. اچھا تو چاہتے ہو کیسا محسوس کریں؟ जाते वक्त तो गमगीन ही रहेगा, कोई यहाँ से छोड़ने के जाने का दिल करता नहीं है. آپ کا بھی دل نہیں کر رہا؟ किसी का दिल नहीं करेगा. کسی کا نہیں जो کرے گا. इमाम हुसैन का चाहने वाला है किसी का दिल नहीं करेगा. اچھا ماں بیوی بچے ہیں گھر والے ہیں تو सब है, सब बरोबर है, लेकिन उनको भी यहाँ लाके यहीं पे बसने का दिल करता آپ کا بھی جواب وہی ہے. है. सबका जवाब यही है. تو ہمارے ساتھ سارین موجود ہیں اور کسی کو بات کرنی تو بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کو؟ ممتاز علی, آسٹریلیا سے. میلبرن آسٹریلیا سے. میلبرن آسٹریلیا سے. کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ ہم کو تقریباً 10-11 دن. زیادہ اس میں نمبر میں ہے, زیادہ لوگ زیادہ بہت زیادہ لوگ ہیں, اور لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں یہ عراقی لوگ جو ہے یہاں کے رہنے والے ہر سال کام کرتے اور جو بھی پیسہ ان کا بچتا ہے تو حسین کا مقصد جو ہے وہ میرے خیال سے زیادہ کلیئر نہیں اب جا رہا ہے. آج کل پیسے کی نسبت لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. بالکل صحیح. لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اور یہ سفر جو ہے خاص طور پہ یہ تجدید عہد ہے ہم لوگوں کا. سبحان اللہ. کہ ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں, لیکن واللہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی. آپ سفر پہ نکلے, نجف سے نکلیے اور کربلا تک آ جائیے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی سرزمین پہ بھوکا پیاسا رہا ہوگا, کسی پہ ظلم ہوا ہوگا. آپ کو لوگ آپ کے راستے میں پیچھے جاتے ہیں. میرا سلام کرنے کا مقصد احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف, اور جواب ہے حل میں ناصر کی قرآن. کا اصل گھر کربلا ہے, اور جب آپ کربلا پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو کربلا کے علاوہ کبھی سکون نہیں ملا کرے گا. تو یہ ہے جواب تعظیم بھائی آپ کی بات کا, اور میں بالکل باب قبلہ مولا عباس اسلام کے باب قبلہ میں پہنچ رہا ہوں, اور ابھی 2-4 منٹ کے بعد یہاں سے زری کی لائیو زیارت کراؤں گا. بالکل میں چند قدم کے فاصلے پر ہوں. جی السلام علیکم. جی کال لیجئے, میں لائیو چکے ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر میں کہوں کہ ایک انسانی سیلاب, ایک انسانی سمندر کی ٹھاٹے مارتی ہوئی جو موجیں ہیں وہ اس وقت کربلا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت پوری کربلا کے اندر عزاداری کی گونج ہے, یعنی کہ یہ جو شب ہے یہ اپنی اس 40 کی جو خصوصی عزاداری ہے اس کا یہ پیک ٹائم ہے, یعنی یہ بالکل پیک آورز ہیں. جتنے دنوں سے محنت ہو رہی تھی, جو لوگ مشقت کر رہے تھے, چل رہے تھے, پہنچ آگے آ رہے تھے, وہ اس وقت سب پہنچ چکے ہیں تقریباً. اور آج کی شب جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رونق ہے, یہ اس کی آخری شب ہوتی ہے, اور کل جو ہے وہ یہاں سے مرتبات ہٹ جاتے ہیں, اور مغرب کے بعد جو ہے وہ کعبہ ہے کربلا. کربلا سبحان اللہ. کیسے نہ دیکھیں لوگ, آپ نے فرمایا بوڑھے بچے ویل چیئر پہ, پاؤں خراب ہیں, چھالے نکلے ہوئے ہیں, لیکن واک کر کے یہاں پہنچتے ہیں مولا کی حاضری کے. اور کیسے نہ اس کی سمت چلیں لوگ سر کے بل, سر پر بلا کی دھوپ میں سایہ ہے کربلا. کربلا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر پر بلا کی دھوپ میں سایہ ہے کربلا, اور کتنا بلند و اشرف و اعلیٰ ہے کربلا. فائز جبھی تو کعبے کا کعبہ ہے کربلا, اور نقشے پہ دیکھیے تو ہے چھوٹا سا ایک شہر. نقشے پہ دیکھیے تو ہے چھوٹا سا ایک شہر, اور سوچئے تو کتنی کشادہ ہے کربلا. کربلا واہ واہ واہ. سوچئے تو کتنی کشادہ ہے کربلا. کیا کہ اس کے جو آپ نے شعر کہا, اس کے ضمن حدیث ہے. جی حدیث سن کے کہا
تو بھی بہت خوب، اور اگر حدیث سن کے نہیں کہا تو بھی تو اس سے زیادہ بہت خوب، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تو مولا فرما رہے ہیں کہ جگہ مرجع خلائق بنے گی اور پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے، کربلا تو چھوٹی سی ہے۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار زمین کربلا کو حکم دیتا ہے کہ وہ پھیل جائے، زمین کربلا کو حکم دیتا ہے پھیل جائے اور میرے جد کے زائرین کو سمو لے اندر۔ آپ سوچیں پورے ملکوں کی، بعض ملکوں کی جتنی پوری آبادی ہے اتنے زائرین ہیں، کوئی ایک آدمی مجھے دکھا دے جو کہے کہ میں حرم میں نہیں گیا، حرم میں نہیں گیا، کیسے پاسبل ہے؟ آپ سوچیں کہ کسی ایک سوسائٹی کے اندر، کسی چھوٹے سے شہر کے اندر پورے ملک ملینز کی تعداد میں لوگ اربعین حسین کرنے آئے ہیں اس وقت، سارے حرم، سارے راستے جیم پیکڈ ہے ایک دم۔ اللہ دعا یہی کرتا کہ اللہ سب کو اربعین حسین نصیب کرے۔ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو نہیں آیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اربعین کربلا میں کیسا کیا جا رہا۔ کربلا المقدسہ میں جو ہے وہ دن اور رات مصروف عمل ہے کہ پیغام حسینیت کو، پیغام حسینی کو پوری دنیا میں جو ہے وہ نشر کیا جائے، پھیلایا جائے، اور جس کے اوپر جتنی قدغنیں لگائی گئیں ان تمام چیزوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس وقت یہ ایک بہن کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ 1400 سال سے جب میری شہزادی آئی تھی پہلی مرتبہ تو اس وقت کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، ایک خاموشی تھی، صرف 4 گریوز تھی، مولا حسین کی تھی، مولا عباس کی تھی، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب گنج شہیدہ، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ٹوٹا ہوا دل پکارا تھا کہ آج میرے بھائی کا چہلم ہے۔ بی بی کی جملہ مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی۔ ان الحسین مصباح الہدا وصفینۃ النجا۔ ہمارے بچپن سے ہمارے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ ہم اپنی آنکھوں سے کربلا مقدسہ کی سرزمین پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اولاد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرموں کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، آج اس وقت اس سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر 61 ہجری میں امام حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین کھڑے ہوئے تھے۔ ہم تلہ زینبیہ کے قریب کھڑے ہیں، یہیں کہیں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نشان ہیں، یہیں کہیں پر حضرت کلثوم کی آوازیں ہیں جو اپنے بھائی کو پکار رہی تھی۔ علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے۔ عشق حسین، عشق حسین، عشق حسین۔ جی ناظرین، اس وقت ہم باب شہدہ سے جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب اس وقت راستہ بھی چلنا جو ہے وہ دشوار ہوا ہے کیونکہ روز اربعین ہے اور عشاق اہل بیت اس کا چھتہ ہے، سمجھ لیں کہ حرم کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم انسائڈ حرم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ممبر حسینی ہے، امام حسین السلام کے حرم کا ممبر، اور ہم جو ہے وہ سیدھے آگے بڑھ رہے ہیں اور بیسٹ لوکیشن آپ کے لیے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اچھی لوکیشن ہم کو ملے تاکہ زیادہ اچھے سے اچھے مناظر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں۔ اور یہ ہمارے بالکل سامنے زری ہے، تھوڑی سی زری کی طرف کیمرہ دکھائیے گا، یہ امام حسین السلام کی زری ہے، نورانی ترین منظر حرم کے اندر
حرم کی نورانی فضا، حرم کے اندر عاشقان اہل بیت کا ہجوم، اور اس وقت یہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جملہ فواللہ لا تموہ ذکرنا، فواللہ لا تموہ، وہی ہے نا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، تو ہماری وحی کو معطل نہیں کر سکتا۔ اس کی عملی تصویر، عملی جامہ پہنتی ہوئی تصویر، صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا یہ جملہ، تو ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے، قلوب سے محو نہیں کر سکتا۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے دربار یزید میں ظالم کے منہ پہ، فاسق اور فاجر کے منہ پہ بانگ دہل کہا کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، فواللہ لا تموہ ذکرنا، اور آپ کے سامنے اس کی عملی تصویر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عشاق اہل بیت علیہم السلام یہاں پہ جو ہے وہ جمع ہیں، اہل بیت، اور یہاں پہ جو ہے عزاداری، سینہ زنی، عبادات، نمازیں، نوافل، تلاوت قرآن، تمام چیزیں جس کے لیے امام حسین السلام نے قیام فرمایا کہ پورے مکمل مجسم دین کو حفظ کیا جائے، اس کو بچایا جائے، آپ کے سامنے ہے کہ کوئی رکن اس میں ایسا نہیں ہے جو شامل نہ ہو عبادات کا۔ یہاں پر تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز کا بھی اہتمام ہے، عزا بھی ہے، آئے مودت کی، قرابت داروں کا حق عزاداری کے ذریعے سے ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ قرآنی حکم کی عملی تصویر پیش کرتے ہوئی یہ عوام دنیا بھر سے، مختلف جگہوں سے حاضر ہوئے ہوئے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف کلچرز رکھنے والے، مختلف ثقافتیں رکھنے والے، جو کہ ایک عام دور میں، ایک عام حالات میں شاید ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکیں، کہ بالکل زبانوں کا ایسا ڈفرینس ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایک زبان کامن ہے، اسے کہتے ہیں حسینی زبان، امام حسین السلام کی زبان، امام حسین السلام کے عزا کی زبان، جو کہ سب سمجھتے بھی ہیں، سب جو ہے اس پر گریہ بھی کرتے ہیں، اور پیغام بھی باہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے سبحان بھائی آگے پیچھے بلاک ہو رہا ہے، جی بسم اللہ۔ تو یہاں پر بہت شدید جو ہے وہ رش ہے، مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حرم کے اندر سے ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم ان کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم ذریعہ امام حسین ابی عبداللہ حسین السلام کے حرم کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔ تو سبحان بھائی آگے آ جائیے۔ اچھا عزی مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجاج الله فرجه الشريف ب40 الإمام الحسين عليه السلام في هذا اليوم الحزين على قلب الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم انعم قتلة الحسين يا رب حق محمد وآله. جزاك الله، حياك الله، مباركين إن شاء الله. جی ناظرین، زبان کی بات ہو رہی ہے، ان احساسات کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر زیارت الاربعین پڑھی جا رہی ہے، اور مومن کی 5 علامتوں میں سے زیارت اربعین کے روز سید الشہداء کی زیارت کرنا، 40 کے روز سید الشہداء کی زیارت کرنا مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک ہے، مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ ادھر سیدھا، مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک ہے، اور آ جائیے ان 5 علامتوں، 5ویں علامت پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 40 کی زیارت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بند ہے، ٹائم لگ جائے گا جی، اور قریب سے آپ کو
زیارت کرنے کا موقع ہمیں مل گیا. ذریعہ مبارک مظلوم کربلا آپ کے سامنے ہے. ادخلوا سلاما. بالمباشر هناك تعال والله. لا تعال تعال بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الاجر والثواب بالاستشهاد بذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه الامام العباس. السلام عليك الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى الارواح التي حلت بقلقاك. عليك مني سلام الله ابدا وملائكته بالليل والنهار. يا ابا عبد الله اللهم احفظ لي واحفظ ابو عبد الله وشافي وعافي كل مريض وحق مريض كربلاء زين العابدين. هنا اليوم قناتنا الحسينيه وهذه زوار ابو عبد الله الحسين، وانا الان واقف بظهر الامام الحسين عليه السلام. اطلب من الله الحفظ لي ولزوار ابو عبد الله الحسين. Hej, jag heter Mohammed Amir Jafari. Jag kommer från Sverige men jag är född i Iran. Idag skulle jag vilja berätta lite om vad som händer här i den här viktiga helgedomen. Det var inget som jag trodde skulle vara som jag trodde. Alltså. Det är något helt annat, helt kraftfullt kan man säga. Det är på något helt annat sätt hjälpte mig både med mitt själ och mitt hjärta. Och jag vill att alla som kan komma hit och känna det för sig själv. جی السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں بین الحرمین کے بالکل سامنے اور کچھ زائرین ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے. ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ کہاں سے، پاکستان میں کہاں سے؟ جی پاکستان سے کراچی سے آئے. کراچی سے آئے. کس دن پہنچے؟ تیرہ سفر. تیرہ سفر سے آپ عراق پہنچے کربلا؟ نہیں، ہم یہاں پہ پہنچے پھر ہم کربلا آئے. کربلا اسی میں 13 سفر 14 سفر کو ہم کربلا میں داخل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم یہاں سے مشی کے لیے نکلے ہیں نجف مشی کے لیے نکلے ہیں. پھر وہاں سے ہم مشی کر کے یہاں پر آئے ہیں کربلا میں. تھوڑی تقریباً. تو کیا آپ نے فرق پچھلے سے اس میں کچھ فرق پایا؟ بہت زیادہ، بہت اتنا مقصد 2-3 سالوں کی بنسبت ڈبل ٹیبل سمجھیں بہت زیادہ مقصد بہت رش ہے. ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے واقعی. عزاداروں کا ایک ہجوم ہے، ایک سیلاب ہے ایک عزاداروں کا کہ ہم یہ حسین بادشاہ کی نگری ہے کہ جتنے بھی آ جاتے ہیں سما جاتے ہیں. یہ بی بی کی دعا ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ جگہ کم نہیں پڑتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. یہ حسین بادشاہ کا کرم. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. بہت شکریہ ممنون، جزاک اللہ. لبیک یا حسین. 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 ہاں پاکستان ہے. ہاں میں پاکستانی ہوں. اللہ کا شکر ہے. یہ میرے بچے ہیں، اولاد ہیں. آپ سب پاکستانی ہیں؟ ہاں جی. ہر سال آتے. نہیں میں پاکستانی ہوں. اور آپ کو ایک میں اپنے دل کی گہرائیوں کی بات بتاؤں. ہر سال آتے ہیں، کروڑوں ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، لاکھ ہوں.
اور بزرگ ہیں ویل چیئرس پہ، اور یہ شدید ترین گرمی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت ازدحام ہے، اور ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے، اور ہماری پشت کے اوپر مولا حسین السلام کا حرم تھا، وہاں سے ہم نے آپ کو زیارت کرائی۔ اندر کس طرح سے لوگ تشریف فرما تھے، وہاں پر ایک ہجوم تھا وہ آپ نے دیکھا۔ اب آپ کو ہم مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بیچ بیچ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز بھی کرتے رہیں، ان کی فیلنگز کو بھی باہم پہنچاتے رہیں، اور جو لوگ تشریف فرما نہیں ہو سکے ہیں اس دفعہ اس مسیرۃ الاربعین کے اوپر، ان کی خدمت میں ان لوگوں کی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے بزرگ ہیں، یہ بھی جو ہے زیارت میں شامل ہیں۔ سبحان بھائی جیسے آئیے۔ جی ناظرین، مستقل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور شدید ترین گرمی ہے، ازدحام آپ کے سامنے۔ میں ادھر آ رہا ہوں ذرا، ایک منٹ سسٹر، مجھے ایک منٹ ذرا ادھر آنے دیں۔ أنت معك باص معك ها Put all of it. وہاں سے بھی ہم نے شوز کیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایلیویٹ ٹی وی پوری ٹیم گئی ہوئی تھی، جس میں نمایاں طور پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیض الحسن زیدی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے حوضوی دوست ایک تشریف لائے ہوئے تھے جناب شیخ جعفر کینیا سے، اور اس کے ساتھ ہم نے روزہ اربعین پہ اور اسی اسٹوڈیوز کی چھت سے ہم نے ٹاپ سے پروگرام کیا تھا، کیونکہ اسٹوڈیوز بہت بزی ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں چھت سے ٹائم مل پایا تھا۔ روزہ اربعین کی ہماری وائنڈ اپ ٹرانسمیشن تھی اور الوداعی ٹرانسمیشن تھی، بالکل حرم کے سامنے ہے یہ اسٹوڈیو، اور اس کی چھت سے بالکل جو ہے وہ بیچ میں بس جو ایک حرم کے سامنے ایک روڈ آتا ہے اتنا فاصلہ ہے، اور اس کے سامنے یہ اسٹوڈیو ہے۔ ہم نے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا صاحب کے ساتھ یہ الوداعی پروگرام ہم نے روزہ اربعین کو کیا تھا۔ روزہ اربعین کی الوداعی ٹرانسمیشن میں مولانا سید رضا کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان بھی تھے جن کا نام سید محمد آذری تھا، یہ آذربائیجان سے تشریف لائے ہوئے تھے، جنہوں نے بہت خوبصورت کلام بھی۔ عشق حسین، 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 بہترین ٹیمپریچر کے اندر چاہیے، عشق حسین، عشق حسین، عشق حسین، عشق حسین۔
इश्क़ हुसैन इश्क़ हुसैन इश्क़ हुसैन इश्क़ हुसैन इश्क़ कुल अंबिया पहुँच हैं समाप्त करें दो मिसरे। अमीर शहर जरा देख इनकी किस्मत को, अमीर शहर। माँ बहनों के इस्तेमाल में इनकी गोदें आबाद हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मशी करती हुई आई हैं। रजा सिरसवी के 4 मिसरे पढ़ के अगले शायर को आवाज देता हूँ। जिक्र सुनने का, तेरे जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई है, जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई है, इनकी गोदी रहे आबाद, दुआ दे ज़ैनब, इनकी गोदी रहे आबाद, दुआ दे ज़ैनब, छोड़कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब। कहते मैं एक दिन कुरान करीम पढ़ रहा था ज़ोहर से पहले, तो मैंने ये आयत पढ़ी कि उस दिन रोज़े क़यामत जन्नत वालों को घसीट घसीट के फरिश्ते जन्नत में ले जाएंगे। तब मैंने कहा ये अजीब आयत है, जहन्नम वालों को घसीटा जाना समझ में आता है, ये जन्नत वालों को क्यों घसीट घसीट के जन्नत में डालेंगे? जन्नत वाले तो खुद ब खुद जन्नत में जाना चाहेंगे। कब मैं बहुत परेशान हुआ, कब मैंने तहकीक शुरू की कि मासूम ने क्या फरमाया, तो छठे इमाम से रिवायत मिली, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एको बंद कर दे। अज़ान गिरामी एक मर्तबा फरमाते हैं, हाथ में पकड़ो, आवाज सबको सही आ रही है? अज़ान गिरामी सादिक आले मोहम्मद से रिवायत है कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फैसला कर देगा तो जन्नत वालों से कहेगा जन्नत में चले जाओ, तो जन्नत में जाने वाले कहेंगे परवरदिगारा जन्नत में जाने से पहले हमें एक मर्तबा अपने हुसैन की ज़ियारत करा। पहुँच रहे हैं रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं भी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके तमाम नाजरीन को जो दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी बारगाह में सलाम अक़ीदत भी पेश करता हूँ और ये दुआ भी कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस हरम इश्क में पहुँचने की और सलाम अक़ीदत पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला। तो नाज़रीन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मुख्तलिफ उमूर से मुख्तलिफ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ से करबला से और ज़ियारत के ऊपर रवाना हुए। आज पहला दिन है, हम यहाँ से जनाब हुर की ज़ियारत को जाएंगे और इसके बाद तिफलान मुस्लिम की ज़ियारत को जाएंगे और जनाब औन की क़ब्र पर जाएंगे। ये तमाम ज़ियारतों का आज का शेड्यूल है। जैसे हम पहुँचते हैं तो इंशाअल्लाह वहाँ की भी एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और वो भी आपके लिए जो है वो तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। ना कोई और होगा। अब तक तनहा कैसे पहुंचेंगे अली अकबर के पास? हुर का पहुंचना आसान था, लेकिन मौला इमाम हुसैन का अली अकबर के पास पहुंचना मुश्किल था। जुमला रिवायात में लिखा हो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं मरक़द जनाब हुर रिहाई साथ के हरम के ऊपर और ये आपके सामने ज़ायरीन की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी व सारी है। थोड़ी सी बाहर जो है वो तामीरात भी हुई हैं और चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं, हरम को वसअत दी जा रही है, हरम बढ़ाया जा रहा है और ये करबला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फ़ासले पर है। और इसकी तारीख़ ये है कि जब जनाब हुर शहीद हुए तो उनका कबीला जो है वो जनाब हुर की लाश को ले गया और उनका कबीला ग़ालिबन इस जगह पे आबाद था जो करबला से 18 किलोमीटर के फ़ासले पर है, तो यहाँ पर दफनाया गया और यहाँ उनका मरकद है और ये मरज खलाइक़ आम है और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जो भी करबला में ज़ियारत को आते हैं, नजफ़ ज़ियारत को आते हैं, इराक़ ज़ियारत को आते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो जनाब हुर की ज़ियारत ना करते हों। जनाब हुर की ज़ियारत में सब आते हैं
اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے وہ زائرین کی آمد کا سلسلہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے عظیم پیغام کے اوپر یزیدی فوج کو چھوڑ کے، حالانکہ آپ کی وہاں پر ایک بڑی حیثیت تھی، کمانڈر تھے، اور بڑے رسالے کے ساتھ 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، اور جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور اس کے بعد جب دل کے اندر طلب پیدا ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو پیاسا دیکھا، الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی دیکھی، تو آپ کا دل جو ہے وہ اس پہ قابو نہ رہا، اور دل موم ہو گیا، اور سمجھ گئے کہ حق کہاں ہے اور باطل کدھر ہے، کون نہر فرات میں جو ہے وہ اس سے پانی پی رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور تیر و تبر و نیزہ و شمشیر تیار کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے ہی رسول کے فرزند کے لیے۔ تو جناب حر کو ایک نور کی تجلی ملی، اور حر کی قسمت تبدیل ہوئی، تو جناب حر اس اپنے عہدے سے دستبردار ہو کے اس لشکر کو چھوڑ کر امام حسین السلام کے مختصر سے نورانی کاروان کے اندر شامل ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ تمام ظالمین، تمام مفسدین، تمام جو خوارج تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ شمر کا کہیں پر کوئی نشان ہے، نہ حرملہ کا، نہ ابن زیاد کا، نہ ان کی قبور ہے، نہ ان کا کوئی نشان ہے، نہ کوئی نام لیا ہوا ہے، مگر وہی حر جو کبھی ان کی صفوں میں تھے، امام حسین السلام کے ساتھ آئے، مختصر سے لشکر میں آئے، امام حسین السلام سے طلب جو ہے وہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور شہادت کی منزلوں کو پا گئے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ مرجع خلائق ہیں، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، خدا نے حر کے نام کو زندہ رکھا۔ اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بنی امیہ اور بنی عباس، اور اس کے بعد کتنے سلاطین، صدام جیسے، مگر حر کا نام اور نشان کوئی مٹا نہ سکا۔ آج بھی حر اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری نورانیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حرم موجود ہے، اور پوری دنیا کو اعلان کر رہا ہے کہ جو امام حسین السلام کا ساتھ دیتا ہے، جو حق کی طرف آتا ہے، جو حق کے پرچم کو بلند کرتا ہے، خدا اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا، خدا اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی سعادت اس کا مقدر ہے۔ انت حر فی الدنیا والسعید فی الآخرہ، حر کے لیے آخرت میں سعادت ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم دنیا میں آزاد ہو اور آخرت میں تمہارے لیے سعادت ہے۔ آج جس مقام مقدس پہ ہم موجود ہیں، یہ ان معصوم غریب الوطن حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادگان حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے روضے ہیں۔ جب جناب مسلم پیغام امام حسین لے کر کوفے پہنچے تو یہ دونوں پسران آپ کے ساتھ آئے تھے۔ شہادت جناب مسلم کے بعد ان بچوں کو تلاش کر کے قید کر دیا گیا تھا۔ جب قید خانے کے دربان نے ان کی عبادت اور گفتگو کے طور طریقے دیکھے تو وہ حیرت میں آ گیا، اور پھر اس نے دریافت کیا کہ بچوں، تم کون ہو، کیسے قید ہوئے ہو؟ جب بچوں نے بتایا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے اور مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، یہ سنتے ہی دربان نے اپنا منہ پیٹ لیا اور پھر کہا، بچوں، سنا ہے آج رات ایک قافلہ مدینے کے لیے یہاں سے راستے سے گزرے گا، تم دونوں ان کے ساتھ چلے جانا۔ جب بچے قید خانے سے باہر آئے تو اس وقت قافلہ جا چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ بچے راستہ بھٹک گئے اور پھر کسی دریا کے کنارے ایک درخت پر چڑھ کر پناہ گزیر ہوئے۔ صبح جب ایک مومنہ پانی بھرنے گئی تو ان بچوں کے چاند سے عکس پانی میں نظر آئے، تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر بچوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ پھر وہ عورت انہیں اپنے گھر لے گئی، کیونکہ حارث کی بیوی جو مومنہ تھی، ان بچوں سے متعارف ہونے کے بعد ان کو کھانا کھلایا اور ان کو ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا، اور تاکید کی کہ کوئی آواز نہیں کرنا، کیونکہ میرا شوہر ایک ظالم اور گورنر کی طرف سے مسلم کے بچوں کی تلاش پر مامور کیا گیا ہے۔ لیکن جب رات کو بچے سو رہے تھے تو ان بچوں نے اپنے پدر بزرگوار کو اپنے خواب میں دیکھا، جس سے وہ ایک چونک کی آواز
بابا بابا کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، جس کی وجہ سے حارث ملعون نے ان کی آواز سنی اور گھر کے تہخانے میں دونوں بچوں کو تلاش کیا اور ان کو بالوں سے پکڑ کر دریا پر لے گیا، جہاں اس نے دونوں کے سر مبارک قلم کر دیے اور ان کے جسموں کو دریا میں بہا دیا، اور یہ جسم بہتے ہوئے مسیب کے مقام تک پہنچے جہاں آج ہم موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آج دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دل پر اثر ہے اتنا آباس کی وفا کا، خواہش میں کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے، وہ پہلے سر کٹا دے۔ کی اولاد کا سران مسلم کا جناب محمد کی خبر آپ کے سامنے ہے، اور یہ جناب مسلم اور جناب ابراہیم کا زیارت نامہ ہے، اور اس میں دخول کے لیے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ زیارت نامے کو پڑھتے ہیں۔ اس میں وہ تمام ظلم جو ان مظلومین کے اوپر روا رکھے گئے بیان کیے گئے۔ یہ زیارت نامہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ مسیب سے واپس جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ مسیب میں ہم نے زیارت کی جناب مسلم بن عقیل کے دونوں مظلوم صاحبزادوں کی، محمد اور جناب ابراہیم کی، اور اب ہم جا رہے ہیں مختلف راستوں سے۔ یہاں پر بعض جگہوں پہ راستے بند ہیں اور دو بار جو ہے وہ گاڑی گھمانی پڑ رہی ہے مختلف ندیوں سے، مختلف دیہاتوں سے۔ جو ہمارا مین مرکز ہے وہ کربلا ہے۔ ہم ابھی جناب حر پہ گئے، جناب عون پہ گئے اور جناب سران مسلم کی زیارت کی، واپس کربلا المقدسہ کی طرف حرکت انجام دے رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ عشق حسین، عشق حسین، عشق حسین۔ بار بار کہا عثمان میرا نیٹ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میں یہاں آؤں اور پھر یہاں آ کر ہم کیمرے کے تھرو کریں، کیونکہ ملینس آف پیپل ہیئر انٹرنیٹ کا کنیکٹ کرنا یہ بھی عجیب ہی معجزہ ہے، یہ بھی الگ بات ہے۔ بالکل، تو یہ تمام چیزیں کہ اس پیغام کو پہنچائیں، پوری دنیا میں پہنچائیں، اس کو کریں، کیونکہ دیکھیں آج کل وہ دور ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے، مسائل ہوتا ہے تو بریکنگ، دو لوگ بڑھ جائیں بریکنگ۔ کہا امیگریشن کہہ رہی ہے کہ مور دین 21 ملین پیپل امیگریشن سے گزرے۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں سید محمد، مرقد سید محمد کے اوپر، اور اس وقت بلد یہ مقام بلد ہے، اس جگہ کا نام بلد ہے، اور یہاں پر زیارت ہے سید محمد، یہ امام علی نقی علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور امام زمانہ رضوان الفدا ان کے چچا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
जिस रोज़े में हम मौजूद हैं ये हज़रत सैयद मोहम्मद का रोज़ा बलद शहर में सामर्रा के साउथ में 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और उनकी करामात तारीख़ की कई किताबों में दर्ज हैं, जिनमें एक मशहूर करामत मुस्तजाबुद्दावात है। आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चचा हैं। जब मुतवक्किल ने आपके वालिद बुज़ुर्ग हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के अहकाम जारी किए, उस वक्त आपकी उम्र 5 बरस थी। आपके ज़ुहद व तक़वे का आलम ये था कि हर ख़ास व आम पर यकीन व गुमान था कि आप ही इमाम होंगे। आपकी रहलत 252 हिजरी शहर बलद में भी वाक़ हुई। वजह रहलत ज़हर क़ातिल करार पाई। उस दौर के जाबिर हुक्मरानों ने आपके रोज़ा मुक़द्दस को कई बार ढाया और आपके मुक़ल्लिदीन रोज़े की मुसलसल तामीर करते रहे। आज जो भी ज़ायरीन सामर्रा जाते हैं वो आपके रोज़े की ज़ियारत का शरफ़ ज़रूर हासिल करते हैं। सामर्रा भी सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक था और कोई तकलीफ़ नहीं हुई हमें, मगर ये कि चूँकि सामर्रा हमेशा से दुश्मनाने अहले बैत पर बढ़ रहा है और एक फ़ौजी छावनी, एक अस्करी एक पास कर रहा है, तो वहाँ पर तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। ज़रा गाड़ियाँ दूर रोकी जाती हैं, वहाँ से पैदल आना होता है। अब एक आम वेदर के अंदर वहाँ से पैदल चलना या रात की औकात में तो इतना नहीं खलता, मगर जिस वक्त आपका टेम्परेचर 42 से एक्सीड कर रहा हो और हवा भी जो है वो लू की सूरत अख्तियार किए हुए हो, तो उस वक्त काफ़ी जो है वो तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा रास्ता है। बहरहाल मगर इन तकालीफ़ को वो इमाम हुसैन इस्लाम का इश्क करता है, आइम्मा का इश्क करता है, और वो तकलीफ़ जो है राहत में तब्दील हो जाती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के हरम के सदर दरवाज़े पर बाब क़िबला पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ये कि अमानात का एक सेक्शन है जहाँ पर आपके जो शूज़ वगैरह हैं वो रखते हैं, आपको टोकन देते हैं। अगर आपके पास कोई बैग्स वगैरह सूट केसेस हैं तो वो अमानात में जमा होते हैं, उसको आपको टोकन दिया जाता है। और इसके अलावा रास्ते में आपको हर जगह पर ठंडा पानी, मशरूबात और इसके अलावा खाना वगैरह मुसलसल जो है वो सर्व हो रहा था। इस हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी जो हमने देखी। और हम वहाँ गए हैं, क्योंकि टाइम कम था, हम 5 बजे के निकले हुए थे, तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो अज़ान का वक्त हो गया था और हमने वहाँ पर जो है अव्वल वक्त 2 नमाज़ें जो है वो ज़ोहर और असर पढ़नी थी और वहाँ के जो नवाफिल हैं और हदिया ज़ियारत वो भी पढ़नी थी। तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर मैनेज किया गया टाइम में, और वहाँ से फिर वापसी का रखते सफ़र मांगा, क्योंकि हमारा जो मुकाम है मरकज़ जहाँ पर हम वापस आना था वो हमें करबला आना था। क्योंकि इश्क़े हुसैन, 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 इश्क़े हुसैन। मिलकर बोलो इमाम असलम तशरीफ लाए, हमें वो 313 मिलके सारे मिलके इमाम असलम तशरीफ लाए, हमें वो 313 में पाए। वो दिल में याद अब्बा से दिलावर, निगाहों में हो हम शक्ले पैम्बर, सभी हम पैरवे मुख्तार बनकर, सभी हम पैरवे मुख्तार बनकर, यजीदी नस्ल
وصل کے شعلے مٹائیں ہمیں وہ 313 میں پائے امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے, اسے فوری آپ جیسے بھی ہوگا دفن کیجیے گا, کہ اس کی باڈی کی حالت نہیں ہے. میری پوری باڈی میں پانی پڑ گیا ہوا تھا. اس کے دوران پھر انہوں نے مجھے جب پیچھے گاؤں فون کر دیا, جس کی قبر وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں اور ہم لوگ اسے لے کے بس آ رہے ہیں, تو وہ جو ICU والا روم تھا وہاں میرا بھائی کھڑا ہوا تھا, ڈاکٹرز تھے, نرسز وغیرہ تھیں, جب میرا وینٹیلیٹر ریموو کرنے لگے. اب اسی دوران میں نے نیند میں دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے, مرے ہوئے دیکھا ہے, یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک نور کا حالہ تھا, ایک دائرہ تھا. جب آپ کومے میں چلی گئیں اس کے بعد آپ نے؟ جی, یہ کومے کے بعد جس وقت میرا وینٹ ریموو کرنے لگے تھے, اب اس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک نور کا حالہ ہے جو میرے اوپر ایسے دائرے کی صورت میں نہ گھوم رہا ہے, اور اس نور کے اس طرف میرا چھوٹا بھائی سید شان حیدر, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے, 4 سال پہلے, وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کا بھی مجھے نا وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ مجھے وہ پراپر صحیح نظر نہیں آ رہا, بس محسوس ہو رہا ہے کہ جی اچھا اس طرف شان ہی کھڑا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ عربی میں اس نے مجھے بولا کہ کم باذن اللہ بحق امیر المومنین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, اس وقت ہم کربلا سے کازمین کے لیے عازم سفر ہو رہے ہیں. اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں مسلسل ہم پیش کرتے رہے, اور 10 راتوں کا ہمارا قیام کربلا میں رہا. ہم نے پوری کوشش کی کہ اربعین تک کس طرح سے اربعین منائی جاتی ہے, کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں, ان کے کلچرز کیا ہیں, اور ان تمام چیزوں کے مختلف ہونے کے باوجود جو ایک ہم زبان ہو کر, ہم فکر ہو کر کس طرح سے شہداء کی عزاداری کی گئی, اس کے ایکسکلوسیو مناظر اور وہ تمام فیلنگز, لوگوں کی انٹرویوز وغیرہ, ان کے احساسات, ان کے جذبات جو تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے. اور اربعین کے بعد جو یہاں پر سچویشن ہوتی ہے, جب موقعات ہٹا دیے جاتے ہیں, اس کے بعد جو زائرین یہاں پر رکتے ہیں ان کو کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے, ان تمام مناظر کے لیے ہم مزید یہاں پر کئی دن تک رکے رہے, اور وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں مسلسل جو وہ پیش کرتے رہے. اب ہم یہاں سے جو ہے وہ کازمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, اور کازمین جائیں گے, اور کازمین کے بعد وہاں سے بغداد ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو رات کو سارے جاگ رہے تھے, اور مسلم بھائی بھی ابھی میرے خیال ہے وہ بیٹھتے, اس کو نیند آ گئی ہے, کیونکہ اس وقت ہم کربلا سے کازمین کی طرف روانہ ہیں. خوش وسدا ہر کوئی وطنا تے اتے سعادت رلی جا جاتے, کچھ شام دی دام مکا چھوڑے, کچھ مک گئے شام دی رات. او کوئی کھا بغداد دا شہر گیا, کائی کس گئے من دریا تے, نہ وطن تے قبر نصیب تھئی تائیں دفن تھیے جا جاتے. جو ہے وہ مستقل ہمارے ساتھ رہے, اور آپ نے بھی کسی چیز کی کسی ویدر کی شدت کی اور تمام چیزوں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اور آپ کام کرتے رہے. وہ فیلنگز کیا تھی, کس نے آمادہ کیا آپ کو؟ تھینک یو بھائی. پہلے تو 35 سال سے میں جو ویڈیو کر رہا ہوں, میں ہمیشہ کیمرہ کے پیچھے ہوتا ہوں. آج ان لوگ نے مجھے بٹھا دیا ادھر کیمرہ کے سامنے, اور میں تو شیور ہو رہا ہوں, بیکاز کیا بولوں, کیونکہ میں بولنا نہیں آتا, میں سب کیمرہ کے پیچھے ہوتا ہوں. جی ناظرین, اس وقت ہم جو ہے وہ کازمین میں آ گئے ہیں, اور سامنے حرمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد آپ کے سامنے ہیں.
اور ہمارے چند قدم کے فاصلے پر، اور ابھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں امام کے حرم سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک زائرین کا کثیر ہجوم یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، اور زیادہ تر جو کاروان کربلا تشریف لائے تھے وہ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد اب مختلف جو مزارات ہیں، جو حرم ہیں، ان کے اوپر رش بڑھ رہا ہے، وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. جسی طرح سامرا میں بھی رش تھا، وہاں پر بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے اربعین کے بعد، اور اب یہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر زیادہ تر جو غیر مقامی زائرین گروپ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ابھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اور ایکسکلوسیو فوٹیج مہیا کریں گے انشاءاللہ.